السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 672، سورۃ الکہف، آیت 16 تا 17، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو کسی غار کی طرف پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا۔ اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ وَإِذْ، اور جب اعتزلتموہم، تم الگ ہو گئے ہو ان سے، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، فَأْوُوا، تو تم پناہ لے لو، اِلَى الْكَهْفِ، اس غار کی طرف، ینشر، پھیلا دے گا، لکم، تم پر، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، وَيُهَيِّئْ، اور مہیا کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقا، آسانی، وترا، اور تو دیکھے گا، الشمس، سورج کو، اذا، جب، طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور، تو جھک کر نکل جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں طرف کو، وَإِذَا، اور جب، غربت، وہ غروب ہوتا ہے، تقریضہم، تو ان سے کترا کر نکل جاتا ہے، ذات الشمال، بائیں طرف سے، وہم، اور وہ، فی فجوۃ، کھلی جگہ میں ہیں، منہ، اس غار سے، ذالکا، یہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من، جسے، یہدی، ہدایت دے، اللہ، اللہ، فہوا، تو وہی ہے، المہتد، ہدایت پانے والا، ومن، اور جسے، یضلل، وہ گمراہ کر دے، فلن تجدا،
تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہو اس کے لیے ولین کوئی دوست مرشدہ راہنمائی کرنے والا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، اصحاب الکہف غار والے وہ 9 یا 9 سے کم نوجوان جنہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے کافر بادشاہ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی مگر وہ نہ مانے۔ اب ان نوجوانوں نے، ان موحدوں نے، ان لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ جب ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ چکے اور یہاں ان لوگوں کو دعوت بھی دے چکے اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اب یہاں ان مشرکوں کے بیچ میں رہ کر اپنا ایمان بچانا یہ مشکل ہے۔ اس کافر اور مشرک قوم اور بے ایمان قوم کے بیچ میں رہنا اب اہل توحید کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس بستی سے نکل کر کسی پہاڑی کھلے غار کے اندر جا کر ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ لوگ اس مشرک قوم سے اور بتوں سے بیزار ہو کر اللہ ایک اکیلے کی عبادت کو اور اللہ ایک اکیلے وحدہ لا شریک معبود کو مان کر اس مشرک قوم سے علیحدہ ہوئے تو پہلے مشورہ کیا۔ مشورے کے اندر باہم یہ طے پایا کہ اس مشرک اور کافر اور بے ایمان بستی کے رہنے والوں کو اب چھوڑ دیں، کیونکہ دعوت دے لی، دعوت توحید کا کوئی رزلٹ نہ آیا۔ ہمارے لیے یہاں کیا سبق ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہدایت کو اختیار کریں اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں۔ اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آتا تو اس میں داعی پر یا تبلیغ کرنے والے پر کوئی جرم نہیں ہے۔ ان اصحاب الکہف نے بھی 9 یا 9 سے کم نوجوان یا جتنی تعداد تھی اللہ بہتر جانتا ہے، اس مشرک قوم کو اور بادشاہ دقیانوس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی مگر رزلٹ 0 نکلا۔ تو اب یہ باہم مشورہ کرتے ہیں اور ان مشرک لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا، سوچا مشورے میں یہ بات آئی ہوگی کہ بھائی پہاڑ کی غار میں رہ کر کھائیں گے کہاں سے تو پیئیں گے کہاں سے۔ تو اس متعلق انہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی بندوبست کرے گا، کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں سے ہے، یہ اللہ کے ذمہ چھوڑ دیتے ہیں، اس فکر کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہمارا رب اپنی رحمت ہمارے اوپر کرے گا، وہ اللہ خود ہی کھانے پینے کا کوئی سبب، کوئی اسباب، کوئی معاملہ، کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا۔ تو باہم مشورہ کیا اور جا کر پہاڑ کی ایک کھلی غار کے اندر یہ لوگ وہاں جا کر یہ ٹھہر گئے، اور اسی طرح اس پہاڑ کی غار میں کچھ دیر رہنے کے بعد ان تمام نوجوانوں کو نیند آئی۔ نیند غالب ہونے پر یہ سارے سو گئے، اتنا سوئے کہ 309 سال یہ لوگ آرام اور سکون کے ساتھ سوئے رہے، کروٹیں بھی بدلتے رہے، نہ کسی بچھو نے، نہ سانپ نے، نہ درندے نے کسی نے آ کر تنگ نہ کیا، اور نہ کوئی 309 سال تک کوئی بندہ یا کوئی جن بھی ان تک پہنچ نہ پایا، اور یہ بڑے آرام اور سکون سے سوئے رہے، اور نہ انہیں ہواؤں نے تنگ کیا، نہ انہیں سورج کی روشنی اور گرمی نے تنگ کیا۔ جتنی ہوا کی ضرورت تھی اور جتنی روشنی اور تپش کی ضرورت تھی وہ بھی ان کو حاصل ہوتی رہی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں بندہ ٹھنڈ سے اور ہوا سے تنگ ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں بندہ دھوپ اور
روشنی سے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا سورج اپنے ترتیب کے مطابق طلوع ہوتا، غروب ہوتا، تو جب سورج نکلتا تو غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف کو کترا جاتا تھا، یعنی سردی سے بھی محفوظ رہے اور گرمی سے بھی محفوظ رہے۔ نہ ٹھنڈ نے، نہ گرمی نے، نہ تیز ہوا نے، نہ آندھی نے، نہ طوفان نے، نہ انسان نے، نہ جن نے، نہ درندے نے، نہ چوپائے نے، نہ پرندے نے، کسی نے بھی ان اللہ کے ولیوں کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے اور کرامات اولیاء نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ ہم اولیاء شیطان کو اور ولی الشیطان کو نہیں مانتے، ہم اولیاء اللہ کو اور اولیاء الرحمن کو تو مانتے ہیں، ہم گھڑنتوں کو نہیں مانتے، من گھڑت بے بنیاد چیزیں، ہم ثابت شدہ کرامات کو مانتے ہیں۔ تو ان اصحاب الکہف کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور یہ آیات اور آگے ان پر جتنی کرامات ہوئیں وہ کرامات بھی ہم مانتے ہیں۔ تو اصحاب الکہف نے میرے بھائیوں بہنوں کیا کیا؟ اپنا دین، اپنا ایمان اور توحید بچانے کے لیے مشرک قوم کو چھوڑ دیا، پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لے لی۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں 19 نمبر کی روایت کتاب الایمان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرما رہے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال کچھ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کے پیچھے چلتا پھرتا رہے گا۔ اور کیوں وہ پہاڑوں میں جائے گا؟ فرمایا اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بندہ مومن بھاگتا رہے گا۔ تو اصحاب الکہف نے بھی کیا کیا؟ اصحاب الکہف نے جو ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ اپنی جیبوں میں ڈالی اور جا کر پہاڑ کے کھلے غار کے اندر پناہ لے لی، اپنے ایمان کو، اسلام کو اور توحید کو بچانے کی خاطر۔ اور اللہ رب الرحمن نے پھر ان کی حفاظت بھی فرمائی اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ جسے ہدایت دے در حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی راہ ہدایت دکھانے والا نہیں ہے، اور کسی کو بھی وہ آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی اس کے لیے دوست ہو اور کوئی اس کو ہدایت مہیا کر سکے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، ہدایت کے راستے پر چلائے، ہدایت پر ہماری اللہ استقامت فرمائے، ہدایت پر ہماری اللہ موت فرمائے۔ جیسا کہ بندہ مومن 5 وقت نماز میں کیا دعا کرتا ہے؟ امام بھی، مقتدی بھی، مرد بھی، عورت بھی، میل بھی، فیمیل بھی، شیمیل بھی، عربی بھی، اجمی بھی، کالا بھی، گورا بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز میں فرض ہے نا، امام مقتدی سب کے لیے اور سبھی نمازوں میں۔ تو فاتحہ کے اندر ہم صبح بھی، دوپہر بھی، عصر بھی، شام بھی، مغرب بھی، فرض بھی، نفل بھی، وتر بھی، نوافل بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ پکا فرما دے، استقامت عطا کر دے۔ کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس پر سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے اور پرے کر لے
ہاں جی، نہ اس کو کوئی دنیا کی تعلیم کام دے گی، نہ اس کی ہنر مندیاں، نہ اس کی چلاکیاں، نہ ہوشیاریاں، نہ اس کا پڑھا لکھا ہونا، نہ اس کا جاہل ہونا۔ اللہ کی رحمت برسی تو بکریوں کے چرواہے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی رحمت برسی تو سلمان فارسی مجوسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، مگر بن جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور جب اللہ کی رحمت نہیں ہوئی، ابو الحکم ہے، ابو جہل ہو کر مرتا ہے۔ ہاں جی، ابو لہب ہے، حسن و جمال والا ہے، مگر قرآن بد دعا دیتا ہے، اللہ بد دعا دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی رحمت کی برکہ ہو تو جاہل سے جاہل اور گوار سے گوار، سبحان اللہ، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور رب کی رحمت نہ ہو تو لوگوں کے بیچ میں فیصلے کروانے والا جج، ہیں جی، وہ جج ہو کر بھی گمراہ ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ ابو جہل بھی جج تھا، ابو جہل بھی جج تھا، لیکن بیڑا غرق ہو گیا کیونکہ رب کی رحمت نہیں آئی۔ گندی اور پلید روحیں اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہیں، اور اچھی روحیں سبحان اللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں حصہ پا لیتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ان اصحاب الکہف پر نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 اپنی قوم کو اور بادشاہ کو ایمان، اسلام اور کلمہ توحید کی دعوت دی، اور نمبر 3 اپنے ایمان، اسلام اور توحید کو، لا الہ الا اللہ کو بچانے اور حفاظت کرنے کی خاطر جا کر پہاڑ میں چھپ گئے۔ نہ کھانے کی فکر، ہاں جی، نہ کمانے کی فکر، چند جمع پونجی لے کر، تھوڑی سی جمع پونجی لے کر جا چھپے غار میں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی کہ 309 سال بڑے آرام سے سوئے گزار دیے۔ اصحاب الکہف کے حوالے سے بعض لوگوں نے، صوفیوں نے کہا کہ انہوں نے صوفیت یا رہبانیت اختیار کر لی، تو انہوں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا، وہ 9 یا 9 سے کم نوجوان وہ اکٹھے رہے، انہوں نے ہجرت کی ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کو بچانے کی خاطر۔ نہ کہ وہ صوفی تھے، نہ کہ وہ راہب تھے، نہ وہ صوفی تھے، نہ وہ راہب تھے، انہوں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے شریعت کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے ایمان، اسلام، کلمہ توحید کو بچانے کی خاطر کیا کیا؟ ہجرت کر لی۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا، اور آپ نے بھی ہجرت کی یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر، اور پیارے نبی علیہ السلام 3 راتیں غار سور کے اندر جا کر چھپے رہے، اور اللہ نے آپ کو کفار سے محفوظ رکھا۔ جس طرح اللہ نے اصحاب الکہف کو 309 سال مشرکوں اور کافروں سے بچا کر رکھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اور صدیق اکبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ہمراہ 3 راتیں غار سور میں چھپے رہے، اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ کافر اپنی تمام تر کوششوں، اعلانات اور انعامات کے باوجود آپ کی دھول تک نہ پہنچ پائے، اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ جو مارنے کے لیے نکلے تھے سبحان اللہ، تو وہ آپ کے محافظ بن کر نکلے، جو آپ کو مارنے اور انعام کے چکر میں نکلے وہ آپ کے محافظ بن کر نکلے۔ اور اسی طرح پھر مسلمانوں نے ہجرت کی، تو اصحاب الکہف نے دراصل ہجرت کی اور مشرکوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جو اللہ کے لیے مر مٹتا ہے اللہ اسے پھر یوں امر کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔
جیسا کہ آج صدیوں پر صدیاں بیت چکی ہیں، مگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چند نوجوانوں کی معاہدوں کی جماعت آج بھی سبحان اللہ ان کا نام ان کی سیرت قرآن کی صورت میں بالکل تر و تازہ ہے، اور رہ گیا وہ دقیانوس مشرک بادشاہ اور وہ مشرک قوم، نہ نام ہے نہ نشان ہے، نہ آتا ہے نہ پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور توحید کی دولت سے مزید زیادہ سے زیادہ مالا مال فرمائے، اور شمع توحید کو دنیا میں اجاگر کرنے اور عام کرنے کی بھی اصحاب الکہف کی طرح دین کا دائی بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔